ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو دار ارقم اسکول غوری ٹاؤن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں، آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ ہے کلاس 6 کی عربی۔ سبق پڑھنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، اضافہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں، آج جو ہم سبق پڑھیں گے تو وہ ہے سبق نمبر 5 کی مشق۔ اب یہاں مشق میں جو دیے گئے ہیں، یہاں الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ آپ نے یا ضمیر کو ملانا ہے۔ پیچھے آپ لوگوں کو میں جو سمجھا چکی ہوں تو آپ نے یہ خود سے کرنے ہیں کہ مد ذیل الفاظ کے ساتھ یا لگا کر پڑھیں۔ اب ھذا رأس، یہ سر ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم جب یا ضمیر لگائیں گے، یعنی اپنی طرف اس کو منسوب کریں گے تو ہم کہیں گے ھذا رأسی، یہ میرا سر ہے۔ اس طرح ھذا وجہ، یہ چہرہ ہے۔ یہ اب نہیں پتہ کہ کس کا چہرہ ہے، جب ہم اس کو اپنی طرف منسوب کریں گے تو یہ ہو جائے گا ھذا وجہی، یہ میرا چہرہ ہے۔ ھذا انفی، یہ میرا ناک ہے۔ ھذا فمی، یہ میرا منہ ہے۔ ھذا قلبک، یہ میرا دل ہے۔ ھذا لسان قلبی، یہ میرا دل ہے۔ ھذا لسانی، یہ میری زبان ہے۔ ھذا صدری، یہ میرا سینہ ہے۔ ھذا بطنی، یہ میرا پیٹ ہے۔ ھذا ظہری، یہ میری پیٹھ ہے۔ ھذا جلدی، یہ میرا چمڑا ہے۔ انہیں مثال بھی انہوں نے آگے دی ہوئی ہے، جیسے ھذا رأسی۔ اب ان کے ساتھ آپ نے یا ضمیر لگانی ہے۔ اب یہی الفاظ جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے کاف ضمیر کو بھی لگا کر پڑھنا ہے، لکھنا ہے۔ آپ نے نوٹ بک پر یہ یعنی یا ضمیر لگا کر بھی لکھنی ہے اور ساتھ کاف ضمیر لگا کر بھی انہی الفاظ کے ساتھ آپ نے لکھنی ہے، جیسے ھذا رأسک، یہ آپ کا سر ہے۔ ھذا وجہک، ھذا انفک، ھذا فمک۔ اسی طرح آپ نے کاف ضمیر سارے الفاظ کے ساتھ لگا کر آپ نے اپنی نوٹ بک پر یہ کام اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ کام ہمیشہ صاف ستھرا اور یعنی خوشخط کر کے لکھا کریں۔ آگے ہے کہ عربی میں ترجمہ کریں۔ اب یہ انہوں نے اردو دی ہوئی ہے کہ اس کا ہم نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے، عربی کرنی ہے۔ پہلا فقرہ دیکھیں کہ میں مسلمان ہوں۔ میں کے لیے کون سی ضمیر، یعنی میں متکلم اپنے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو یہ متکلم ضمیر استعمال ہو رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ انا مسلمن، میں مسلمان ہوں۔ اسلام میرا دین ہے۔ الاسلام دینی، الاسلام دینی، جب نون کے آگے دینی میں نون کے آگے یا آئے گی تو یہ میرا دین بن جائے گا۔ الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ قرآن میری کتاب ہے۔ القرآن کتابی، قرآن میری کتاب ہے۔ آپ میرے دوست ہیں۔ انتا صدیقی، انتا آپ، یعنی کہ یہ حاضر کی ضمیر ہے کہ سامنے والے سے بات کر رہا ہے کوئی کہ آپ میرے دوست ہیں۔ صدیقی، میرے دوست ہیں۔ ہوا، وہ میرے استاد ہیں۔ ہوا استاذتی، پاکستان میرا ملک ہے۔ الپاکستان دولتی، دولہ کہتے ہیں ملک کو، دولتی میرا ملک۔ الپاکستان دولتی، پاکستان میرا ملک ہے۔ یہ میرا مدرسہ ہے۔ ھذہ مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے۔ ھذہ مدرستی، وہ میرا کمرہ ہے۔ ہی غرفتی، کراچی میرا شہر ہے۔ کراتشی بلدی، کراچی میرا شہر، بلدی میرا شہر، کراتشی کراچی، کراچی میرا شہر ہے۔ اب آگے قاعدہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جب کسی چیز کو متکلم اپنی طرف منسوب کرنا چاہے تو اس وقت اس کے آخر میں یا ضمیر لگا دیتا ہے۔ جیسے کراچی میرا شہر ہے، اب اس کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے تو کراتشی بلدی۔ اور اس میں مذکر و مؤنث دونوں برابر ہوتی ہیں، جیسے کتابی، قلمی، کچھ بھی ہے برابر ہیں۔ لیکن اگر کسی چیز کو مخاطب مذکر کی طرف منسوب کرنا ہو تو اس کے آخر میں کاف جب لگاتے ہیں تو کاف کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ اگر کسی مؤنث کی طرف مخاطب کرنا ہو تو اس کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ آگے لمن جو ہے تو یہ کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو تو وہ کہ وہ چیز کس کی ہے تو اس کے لیے لمن استعمال ہوتا ہے، یہ میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں۔
آگے الفاظ کے معنی ہیں، یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، اور یہ سارا کام آپ نے نوٹ بک پر اچھی طرح سے لکھنا بھی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے لکھ کر پھر یاد بھی کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔